नाज़रीन, कनाडा के असलहा बंद करने के बाद इसराइल में अब यह खौफ पैदा हो गया है कि बाकी मगरबी रियासतें भी अब इसराइल के लिए असलहा बंद करने जा रही हैं और इसके साथ साथ मगरब में अब इसराइल मिटाओ तहरीकें बहुत जोर पकड़ रही हैं और वहाँ की जो पार्लियामेंट्स हैं वहाँ से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जो करारदादें हैं वो भी पास होना उसके चांसेस हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इसराइल है, नेतन्याहू है, उसने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि वो रफा ऑपरेशन से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा, हर सूरत में रफा ऑपरेशन करने जा रहा है। और इसके लिए नाज़रीन वजीर दिफा को नेतन्याहू ने अमेरिका रवाना कर दिया है, जहां से जदीद तरीन हथियारे और बहुत सारा असलहा लेने के लिए उसको वहां पर भेजा गया है। और नाज़रीन, गजा में जो यहूदी आबादकार हैं उनको बसाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी हां, ग्रेटर इसराइल बनाने से वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इसके मुकाबले में फ़लस्तीन के इत्तेहादियों के क्या प्लान्स हैं, वो क्या करने जा रहे हैं। और बड़ी खबर यह भी आई है कि लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी जो हैं वो तमाम हसार तोड़ते हुए, इसराइली फ़ौज की सारी सिक्योरिटी तोड़ते हुए मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचे और वहां पर नमाज पढ़ी गई है। तो ये जो तफसीलात आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम करते हैं कनाडा के इक़दामात से। और कनाडा ने नाज़रीन मगरबी सोसाइटी में पूरी तरह से हलचल मचा के रख दी है, क्योंकि बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि कनाडा इतना बड़ा इकदाम उठा सकता है, कि इतना बड़ा इत्तेहादी इसराइल का वो इस हद तक जो है ना इकदाम उठा देगा और मजबूर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक सरप्राइज एक्शन था जो कनाडा की जानिब से लिया गया। तो अब इसराइल के अंदर ये खौफ पैदा हो गया कि अच्छा, कनाडा जैसा अगर मजबूत इत्तेहादी वो मजबूर हो सकता है तो फिर बाकी मुल्क भी उनको हथियार देना बंद कर देंगे। एक तो नाज़रीन खबर आई है कैनेडियन पार्लियामेंट के हवाले से, यानी इतनी बड़ी ये चीज है कि आप दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे और आप कहेंगे वाकईतन इंसानियत इस सेकुलर पर कहीं ना कहीं जिंदा है। नाज़रीन, कनाडा के पार्लियामेंट में इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, जो अपोजिशन है, दरअसल तो ये सारा प्रेशर अवाम का ही है ना, तो अपोजिशन एक करारदाद लेकर आई जिसमें यह कहा गया, आप सुनिएगा जरा, कि सिर्फ फलस्तीनी रियासत को कबूल किया जाए। यानी इसराइल को, भाई वो तो सिर्फ इसराइल को मानते हैं ना, वो फलस्तीन को नहीं मानते। जैसे आप, यानी ये मुस्लिम मुल्क हैं, ये सिर्फ फलस्तीन को मानते, इसराइल को तस्लीम नहीं करते। तो वहां पर सिर्फ इसराइल को माना जाता है, फलस्तीन को नहीं तस्लीम किया जाता। तो कनाडा की पार्लियामेंट ये करारदाद लेकर आई कि सिर्फ फलस्तीन को माना जाए और इसराइल को बिल्कुल, यानी उनको कोई रियासत ना दी जाए, उनको वहां से निकाल दिया जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बात है। यानी जब ये मुसलमान भी ये बात करते हैं तो वहां पर एक बड़ी होता है कि देखें ये तो यहूदियों को खत्म करना चाहते हैं, फलाना करना चाहते हैं। तो आज कनाडा की पार्लियामेंट कह रही है कि इसराइलियों को तो मतलब उनको ज़मीन मिलनी नहीं चाहिए, ये सारी ज़मीन जो है वो फ़लस्तीनियों को मिलनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर इस पर क्या हुआ कि निगोसिएशंस हुई और निगोसिएशन के बाद एक करारदाद पेश हुई जिसमें 2 स्टेट को माना गया, यानी फ़लस्तीनी रियासत को भी माना गया जो कि वो नहीं मानते, और साथ इसराइली रियासत, यानी दो रियासती फार्मूला है, उसकी तरफ वो करारदाद पास हुई। जैसा कि इससे पहले एनडीपी मोशन पुट्स अ बिग क्वेश्चन टू द टेस्ट, विल कनाडा रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। तो 2 रियासती करारदाद पास होने से पहले ये वाली एक वहां पर सूरत हाल थी कि ये इतनी बड़ी चीज थी कि जिसकी पिछले 100 साल में या जब से इसराइल कायम हुआ है उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो बात यह है कि मामलात अब यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, दबाव जो है वो शदीद से शदीद तर होता चला जा रहा है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब इसराइल ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मगरब में, यूरोप में होने जा रही हैं। सबसे बड़ा सबूत उन्हीं के मीडिया की जुबानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यदियोनाथ उनका बहुत बड़ा या टॉप जो 2-3 अखबार हैं, मीडिया है, उनमें इसका नाम आता है। तो ये क्या बता रहा है, इसराइली फियर्स, अब ये गवर्नमेंट सोर्सेज को कोट कर रहा है कि इसराइल फियर्स अ डोमिनो इफेक्ट आफ्टर कनाडा इम्पोज्ड एन आर्म्स एम्बार्गो ऑन इट। अब ये जो डोमिनो इफेक्ट है ना, इसकी काफी तारीख है इस टर्म के हवाले से। यानी जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी तो ये अमेरिकी सदर की जानिब से एक डॉक्ट्राइन सामने आई थी जिसमें ये डोमिनो इफेक्ट था। उसमें क्या था कि अगर कोई एक रियासत कम्युनिस्ट ब्लॉक में चली जाएगी तो उसके साथ फिर एक के बाद एक रियासत जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो कम्युनिस्ट ब्लॉक में चली जाएगी। ये डोमिनो इफेक्ट है। यानी कभी आपने देखा हो कि कोई ब्लॉक अगर आप साथ साथ रखते हैं तो आप एक ब्लॉक को गिराते हैं तो वो
باقی اگلے سارے خود ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایک کے ایفیکٹ سے وہ سارے گرنا. یا جیسے کہ آج اگر ہم مثال لیں جو براعظم افریقہ ہے اس میں آپ کو ڈومینو ایفیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک ملک سے امریکہ کو نکالا گیا، ویسٹرن ٹروپس کو نکالا گیا، ساتھ ہی دوسرے سے، پھر ساتھ ہی تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اس حد تک بات جو ہے وہ پہنچ چکے. تو یہ ڈومینو ایفیکٹ ہے. تو اس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا سے ہمارا یہ جو بند ہوا ہے اسلحہ، اور پھر پارلیمنٹ نے فلسطینی ریاست کے قیام کی باتیں، تو اب یہ ڈومینو ایفیکٹ کے تحت باقی جو ریاستیں ہیں جو کہ ہماری سب سے اتحادی جس کی وجہ سے ہم قائم ہیں وہ یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں. اور بڑی خبر ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ جو خوف ہے وہ ریالٹی میں بدلنے جا رہا ہے. دو اس حوالے سے بہت بڑی خبریں آئی ہیں. ٹیلی گراف جو کہ برطانیہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا ادارہ، وہ یہ لکھ رہا ہے کہ برٹن وارنڈ اسرائیل دیٹ اٹ وڈ سٹاپ سپلائنگ اٹ ود ویپن. ٹیلی گراف نے، میں کہتا ہوں بوم شیل جس کو کہتے ہیں، دھماکہ خیز خبر. ادھر اسرائیل خوفزدہ ہے کہ یہی کچھ باقی ریاستیں کرنے جا رہی ہیں. برطانیہ جنہوں نے یہ زمین لے کر دی، ٹھیک ہے، جن کی سب سے زیادہ سپورٹ ہے، امریکہ تو بعد میں آیا ہے، اور سب سے جو بڑی سپورٹ ہے نا وہ برطانیہ کی ہے. برطانیہ نے ہی ان کو بسایا یہاں پر. اور آپ دیکھیں کہ اس جنگ کے شروع میں جو برطانوی وزیر اعظم ہے وہ اسلحے کے جہاز میں، آپ کو پتا ہے اسلحے کے جہاز میں اترا تھا، اور تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ برطانیہ جیسی سلطنت کا وزیر اعظم جو ہے وہ اسلحے کے جہاز میں اسرائیل میں لینڈ ہو رہا ہے. تو آج وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اسلحہ بند کر دیں گے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جی آپ کیوں اسلحہ بند کریں گے؟ کیا برطانیہ کی جانب کو اسلامی فوجیں روانہ ہو گئی ہیں؟ ان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اسلامی فوجیں آ رہی ہیں تو ہم جناب اسلحہ بند کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی. یہ پبلک کا پریشر ہے جو ہم آپ کو پہلے دن سے بتا رہے ہیں. جو عوامی انقلاب آیا ہے نا، جو فلسطین کے لیے کبھی نہیں آیا، مغرب میں کبھی اس طرح عوام فلسطین کے حق میں نہیں نکلے ہیں. تو یہ عوامی انقلاب بہت ساری چیزوں کو بدل جائے گا. تو یہ اصل پریشر ہے جو ان ریاستوں کو مجبور کر. پھر اگلی خبر ہے کہ اسپین کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے وی ایگریڈ ود آئرلینڈ، مالٹا، سلوینیا ٹو ٹیک سٹیپس ٹو ریکگنائز پیلسٹینین اسٹیٹ. تو اسپین جو ہے وہ پولیٹیکل محاذ پر پوری طرح سے جمع ہوا ہے اور فلسطین کے لیے پوری طرح سے آواز اٹھا رہا ہے. اب وہ ایک پوری وہاں پر تحریک لے کر چل رہا ہے، ریاستوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہا ہے کہ ہم مل کر جو ہے نا فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کریں. اب ذرا ناظرین پہلے بات کر لیتے ہیں اسرائیل کے شیطانی کھیل کے حوالے سے کہ نتن یاہو کیا کر رہا ہے، وہ رفع آپریشن کا کیا معاملہ ہے، بڑی جنگ کا کیا معاملہ ہے. تو ناظرین خبر یہ ہے کہ نتن یاہو اور بلنکن کی ملاقات ہوئی ابھی جو وہ دورے پر آیا ہوا ہے. تو اس ملاقات کے بعد نتن یاہو نے پریس بریفنگ میں ایک بار پھر کلیئر کیا ہے کہ جناب رفع آپریشن جو ہے وہ ہر صورت میں کرنے جا رہا ہے. یہ دو تین اس کی بڑی سٹیٹمنٹس ایک بار پھر سامنے آئی ہیں. نتن یاہو کہہ رہا ہے آئی انفارمڈ بلنکن دیٹ اسرائیل ہوپس ٹو انٹر رفع with American support but we will do it alone if we have to. ہم یہ ہوپ کرتے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ رفح میں ہم امریکی سپورٹ کے ساتھ ہی جائیں گے، لیکن اگر امریکی سپورٹ نہیں بھی ہوتی تو ہم اکیلے پھر یہاں پر جائیں گے، لیکن جائیں گے ہر صورت میں. I met with the US Secretary of State and thanked him for Washington's standing by our side over the past months. I told Blinken that there is no way for us to defeat Hamas without entering Rafah and eliminating the rest of the brigades there. ساری حماس جب رفح میں بیٹھی ہوئی ہے تو رفح پر داخل ہوئے بغیر ہمارے لیے کوئی وکٹری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. I told Blinken that they recognize the necessity of evacuating civilian population from war zone and taking care of humanitarian needs. بہت زبردست سٹیٹمنٹ نتن یاہو کی. جناب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو وہاں پر آپریشن کریں گے پوری طرح سے عالمی قانون کو اور جو ہیومینیٹیرین نیڈز ہیں ان کو ہم سامنے رکھتے ہوئے، ان کو پورا کرتے ہوئے، پوری طرح سے سیویلینز کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ہم کریں گے. آپ اندازہ لگائیے اس صفاقیت کا، اور یہ کس طرح کے جھوٹ مغرب میں بولا کرتے تھے اور ان کو ایز اٹ از مان لیا جاتا تھا. آج نہ وہاں کا میڈیا، نہ عوام، نہ ریاستیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. 32,000 لوگ شہید کر دینے والے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہیومینیٹیرین، تم کو پتہ بھی ہے جو پہلے میں بات کر چکا ہوں ہیومینٹی تمہاری ڈکشنری میں ہے بھی صحیح کہیں پہ. تو 32,000 لوگ شہید کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہیومینیٹیرین نیڈز. تو یہ صفاقیت ہے جو کی جا رہی ہے، اور یہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی قہر نہیں ٹوٹے گا اور ان کو کوئی انجام نہیں بھگتنا پڑے گا. اگر ساری دنیا، اس ساری تاریخ میں، ہزاروں سالوں کی تاریخ میں اگر ہر فرعون کا، ہر نمرود کا حساب ہوا ہے تو کیا تمہارا حساب نہیں ہوگا؟ تمہارا حساب بھی ہوگا، تم پر بھی قہر ٹوٹے گا. یہ بس دن کی بات ہے. وہاں پر
دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل ہر دوسرے دن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم تو رفح میں جائیں گے، تو جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں جی جنگ رکنے جا رہی ہے یا رفح پر آپریشن نہیں ہوگا یا لیبنن کی جنگ نہیں ہوگی، تو وہ پھر کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک تو ناظرین آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ڈیلے کیا جا رہا ہے نا رفح آپریشن میں، دس از اونلی ٹو انشور سکسیس، کہ یہ صرف اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اس آپریشن کو ہر صورت میں کامیاب ہونا چاہیے، اسی لیے یہ ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جو بڑی بات ہے اس میں اب یہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا امریکن فورسز جوائن کریں گی یا نہیں، کیونکہ اس کے بعد تو مطلب 90% چانسز ہیں ایجپٹ کی جنگ کا، لیبنن کا، شام کا، فلانا یہ وہ تنظیمیں جنگجو اندر، یہ وہ اسرائیل کو تمام فرنٹس کھل جائیں گے مزید آل آؤٹ وار میں، تو اس میں تو اسرائیل نہیں لڑ سکتا۔ تو کیا اس صورت میں امریکن فورسز آئیں گی وہاں پر، کیا وہ جوائن کرنے والی ہیں؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب وہ جوائن کریں گی تو ڈیفینیٹلی پھر تو کوئی پیچھے بات شک میں رہ ہی نہیں جاتی کہ وی آر گوئنگ ٹو ورلڈ وار 3، تو کیا امریکہ ورلڈ وار 3 کے لیے یہاں پر تیار ہے؟ تو یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ اچھا اب ناظرین یہاں پر ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نتن یاہو ایک لابینگ کر رہا ہے کہ اس کو جو امریکی سینٹ ہے وہاں پر بلایا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جس طرح امریکی سینیٹرز کھڑے ہوئے ہیں، فلسطینی ریاست کا قیام، یہ وہ اسلحہ بند، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں پر بلایا جائے تاکہ میں وہاں پر جناب خطاب کر سکوں۔ اس میں جو ریپبلکنز ہیں یعنی بائیڈن کی پارٹی جو ہے وہ ڈیموکریٹس ہے، جس میں 19 ڈیموکریٹس نے 1/3 آف دا پارٹی نے یہ خط لکھا ہے اور بہت زیادہ مزاحمت دکھائی ہے، فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بولڈ سٹیپ لینے کا کہا ہے۔ اچھا تو دوسری جو پارٹی ہے وہ ریپبلکنز ہیں، وہ وہاں پر ایک لابینگ ہو رہی ہے کہ نتن یاہو جو ہے وہ وہاں پر آئے اور وہ خطاب کرے، لیکن اس کی جو مخالفت ہے اس عمل کی نتن یاہو کے وہاں پر جانے کی بائیڈن کی پارٹی بھی کر رہی ہے، امریکہ کے اندر سے بھی ہو رہی ہے اور اسرائیل کے اندر سے بھی ہو رہی ہے، اور اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ الٹا اسرائیل کے لیے خطرناک عمل ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ثبوت رکھ دیتا ہوں، اسرائیل کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ نتن یاہو اسپیچ بیفور دا ریپبلکن پارٹی بلاک in Congress is a blatant interference in the elections that may deepen the crisis with Biden۔ اب وہاں پر ایک الگ سی صورتحال ہے نا کہ وہاں پر ریپبلکنز اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بہت زیادہ، جو بائیڈن اور ٹرمپ کا معاملہ چل رہا ہے تو آلریڈی وہاں پر ایک کرائسس ہے، تو ڈیموکریٹس جو ہیں وہ نتن یاہو کے خلاف ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہٹاؤ اس کو، بائیڈن پر پریشر ڈال رہے ہیں۔ تو اگر ریپبلکنز اس کو بلاتے ہیں وہاں پر تو ان کا جو اندر کا کرائسس ہے وہ تو اور ڈیپن ہوگا کہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہٹاؤ، تم یہاں پر اس کو بلا رہے ہو، تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ پھر اگلی بات سنیے، امریکی میڈیا یہ بتا رہا ہے نتن یاہو میں فیس a widespread boycott from progressive lawmakers if he accepts an invitation to speak before the US Congress، کہ اگر یہ وہاں پر آتا ہے تو ایک وائڈ سپریڈ وہاں پر جو ہے وہ بائیکاٹ ہوگا۔ تو میں پھر سوال اٹھانا چاہتا ہوں یہ کاہے کا بائیکاٹ ہوگا؟ اگر وہ فاتح ہو کر آ رہا ہے آپ کے پاس تو پھر امریکی کانگریس جہاں سے کبھی اسرائیلی وزیر اعظم یا اسرائیل کے لیے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی، تو پھر کیوں نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا، کیوں اس کا والہانہ استقبال نہیں کیا جا رہا؟ اور امریکی میڈیا کہہ رہا ہے جی بائیکاٹ ہوگا، تو اگر وہ فاتح ہے تو کیوں اس کا استقبال نہیں کیا جا رہا؟ تو بات یہ ہے کہ نہ صرف نتن یاہو نے شکست کھائی ہے، اسرائیل نے شکست کھائی ہے، بلکہ ہماری انسانیت کا، ہماری تاریخ کا سب سے بڑا ظلم بھی کیا ہے، سب سے بڑا جرم بھی اس نے کیا ہے، جو کہ نسل کشی ہے وہ اس نے کی ہے، اسی لیے کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا ہے۔ اچھا اگلی بات سنیں، گیلنٹ جو ہے جو کہ وزیر دفاع ہے نتن یاہو کا، اس کو نتن یاہو نے بھیجا ہوا ہے اس وقت امریکہ میں۔ تو وہاں پر امریکہ میں اس کو کیوں بھیجا ہے؟ ہتھیار لینے کے لیے، کیونکہ رفح آپریشن کے لیے آپ کو پتا ہے سارا معاملہ چاہیے، لیبنن جنگ، تو وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہتھیار اور جو جدید طیارے ہیں ان کے لیے وہاں پر ڈیمانڈ کی جائے گی۔ یہ امریکی میڈیا پھر اس حوالے سے بتا رہا ہے the weapons that Gallant will request includes request for the war in Gaza and request for F-35 and F-15 fighter jets۔ تو اس میں جناب F-15 اور F-35 جو جدید ترین طیارے ہیں وہ اس لسٹ میں شامل ہیں۔ citing an Israeli official, Israel seeks to accelerate the process of supplying aircraft and weapons، کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بڑھائی جائے سپلائی فار جو ہے نا جنگ کے لیے مزید ایئر کرافٹ اور مزید ویپنز۔ تو پھر مجھے بتائیے اگر یہ کہیں پر ان کی انٹینشن ہے یا یہ کہیں رکوائی جا سکتی ہے یہ جنگ، تو پھر مزید اسلحہ اسرائیل کیوں لے رہا ہے؟
ٹھیک ہے نا. تو بھائی بات آگے بڑھ رہی ہے, تو ایک بڑی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں, جو کہ آلریڈی ایک حد تک ہم جا چکے ہیں, تو اسی لیے تو وہ زیادہ سے زیادہ اسلحہ وہاں سے لے رہا ہے. پھر ناظرین اگلا شیطانی پلان یہ سامنے آیا ہے کہ غزہ کے اندر سیٹلمنٹس بنانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے. یعنی ویسٹ بینک کے اندر ان کی سیٹلمنٹس ہے, اب غزہ کے اندر بنانے کی, حالانکہ 1 انچ بھی ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور سیٹلمنٹ, تو تیاری یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر اپلیکیشنز ریسیو ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ بھی وہاں پر جو سیٹلرز ہوتے ہیں, یعنی جس طرح سے ویسٹ بینک میں سیٹلرز کو بسایا گیا ہے, تو وہاں پر بھی وہ ایک خاص ایک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ ان کو باقاعدہ پروو کیا جاتا ہے, یا وہاں پر وہ خود خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر ایک بریوری کا ایک یہ تصور سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم وہاں عربوں کے وہاں پر جا کر فلسطینیوں کی زمین پر جا کر ہم رہیں گے ڈائریکٹلی. تو یہ ایک بہت ڈیفرنٹ معاملہ ہوتا ہے. تو اب اس کے لیے باقاعدہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں, اور وہاں پر بھی ایک خاص طبقہ ہے, جیسے الٹرا آرتھوڈاکس بھی ہیں, وہ بھی اس طرح سیٹلر بنتے ہیں اور جا کر اس طرح کی جہاں پر سیٹلمنٹس بنتی ہیں وہاں پر رہائش لیتے ہیں. تو اب اپلیکیشنز آ رہی ہیں کہ جی ہم بھی وہاں پر رہنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ CNN یہ کوٹ کر رہا ہے, 500 families have applied to settle in Gaza and Jews will settle Gaza and there will be no Arabs. CNN لکھ رہا ہے کہ کوئی عربز وہاں پر یعنی فلسطینی نہیں ہوں گے. کون ہوں گے؟ صرف جیوز ہوں گے. تو بالکل صاف الفاظ میں وہ گریٹر اسرائیل کے جو خواب ہے اس کے منصوبے پر وہ چلے ہوئے ہیں. یعنی کوئی امن نہیں ہے, کوئی فی الحال جنگ بندی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حل نکلنے والا ہے, کوئی امن ہونے والا ہے, تو وہ بھول جائیں, وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں. حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. اچھا, اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا اسرائیل کے یہ شیطانی پلانز, ان کے یہ منصوبے کیا یہ کامیاب ہو سکتے ہیں, اور جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان میں کتنی کامیابی ان کو مل سکتی ہے. تو نئے دلائل, نئے ثبوت ان نئی ڈیولپمنٹس کے اوپر, اور فلسطین کے اتحادی کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو ناظرین خود جو اسرائیلی اپوزیشن لیڈر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی وی آسک فار این امیڈیٹ ڈیل ٹو ریٹرن اسرائیلیز. اسرائیل کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ ڈیل کر لو حماس کے ساتھ جا کر اور وہاں سے اپنے پریزنرز لے آؤ. تو یہ ان کو یہ نہ سمجھے کو لیپڈ یا اپوزیشن لیڈر جو لیپڈ اس کا نام ہے, یہ بہت اچھا ہے, اس کو فلسطینیوں کو بڑا خیال ہے, یہ سارے ایک جیسے ہیں, یہ سارے انتہا پسند ہیں. لیکن فرق صرف کتنا ہے کہ نیتن یاہو طاقت کے نشے میں ٹوٹل اندھا ہو چکا ہے. وہ تو آپ اس کی 30 سال پہلی اگر اس کی سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھیں نا, 30-40 سال پرانی بھی, تو اس میں بھی وہ لکھتا ہے کہ میرا تو منشور ہی صرف گریٹر اسرائیل ہے. تو وہ اس میں اندھا ہو چکا ہے. اچھا, تو کچھ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں, یہ راستہ تو اسرائیل کی تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو وہ خود اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بے شک نیتن یاہو جو مرضی پلان کر لے, اسرائیل جو مرضی پلان کر لے, اسرائیل اس میں کامیاب نہیں ہونے والا ہے. اس کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ حماس کی شرائط مان کر فی الحال اس جنگ کو ختم کرے, بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن اگر اس جنگ کو بڑھایا جاتا ہے تو اسرائیل اس میں وکٹوریس نہیں ہونے والا ہے. اب اگلی بات سنیے, اسرائیل از ہیڈنگ ٹورڈز the no two party consensus in US, کہ وہاں پر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ان کے آپس میں جو بھی اختلافات ہوں اسرائیل کے لیے وہ متفق ہوتے ہیں, کیونکہ جیوش لابی, سونی لابی جو جس طرح سے وہاں پر کام کرتی ہے, تو اسرائیل کے حق میں ہمیشہ ووٹنگ کامیاب ہوتی ہے دونوں پارٹیوں سے. لیکن آج وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح کا وہاں پہ کرائسس پیدا ہو رہا ہے, یہ اسرائیلی میڈیا تجزیہ پیش کر رہا ہے کہ جس طرح کا کرائسس پیش ہو رہا ہے, آگے چل کر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہمارے لیے کنسنسس تھا دونوں پارٹیز کا, اب وہ ایسا نہ رہے. تو اسرائیل کے لیے مزید مسائل. آپ یاد رکھیں, اسرائیل کی جو اکلوتی لائف لائن ہے نا وہ امریکہ ہے, یورپ نہیں ہے. اکلوتی لائف لائن امریکہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا, اگلی بات سنیے, اسماعیل ہانیہ اور جو ایران کے فارن منسٹر ہیں ان کی بڑی اہم اس وقت فون کال ہوئی ہے, اور اس میں جو 2 بڑی باتیں سامنے آئی ہیں. باقی تو کافی ساری چیزیں ہیں, لیکن 2 امپورٹنٹ چیزیں کہ وہ ان کے پلانز کو کس طرح سمجھ رہے ہیں, اور کیا وہ یہ تیاری ان کی ہے, اور کیا وہ اس بات کو ریالائز کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو ہرا سکتے ہیں. دا اسرائیلی اینٹی از انوالوڈ ان غزہ کوگمائر, یعنی ایک ایسا دلدل جس میں سے وہ نکل نہیں سکتا. تو اسرائیل اس دلدل میں پھنس چکا ہے. اینڈ دس واز اچیوڈ تھینکس ٹو دا اسٹیڈ فاسٹنس آف دا پیپل اینڈ دا ریزسٹنس ان دا پیلسٹائن. یہ جو مزاحمتی تحریک ہے اس نے اسرائیل کو ایک دلدل میں پھنسا دیا ہے, ایک ایسے اس کو چکر میں پھنسا دیا کہ اب اس میں وہ نکل نہیں سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا the world has become fully aware that Netanyahu has reached the end. Netanyahu has reached the end and he is making his last move in order to survive. بالکل بہت بخوبی انداز میں وہ سمجھ رہے ہیں ان کے پلانز, اور وہ یہ کیٹاگوریکلی بتا رہے ہیں کہ نیتن یاہو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے, اور یہ جو وہ سٹیپ لینے جا رہا ہے
दिस इज द लास्ट मूव ऑफ नेतन्याहू के रफा ऑपरेशन, ये आखिरी ताबूत में उनके आखिरी कील साबित होने वाला है और नेतन्याहू अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंचने वाला है। तो वो बखूबी इस बात को समझ रहे हैं कि जो इनके प्लान्स हैं, रफा ऑपरेशन होने जा रहा है, लेकिन इसके नतीजे में जो बड़ी जंग छिड़ने जा रही है उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, अगली बात यह है कि 1,20,000 फ़लस्तीनी जो हैं वो मस्जिद अक्सा पहुंचे हैं। कल जो जुमा गुजरा है उसमें नमाज जुमा उन्होंने वहां पर अदा की है। अब वहां पर आपको बताया था हमने कि गजा से भी डबल फोर्स वहां पर डिप्लॉय कर दी है। तो इन्होंने पूरी कोशिश की, ऐलान भी किए, धमकियां भी की, बहुत सारी चीज़ें की कि हम फ़लस्तीनियों को वहां पर नहीं जाने देंगे मस्जिद अक्सा में। लेकिन अब वो जिस तरह समुंदर वहां पर निकला है अवाम का और मुसल्लह जिद्दोजहद और सारे मामला आपको बताएं, तो फिलहाल ये डर गए हैं कि अगर इनको हम रोकते हैं मस्जिद अक्सा में जाने से तो फिर यहां पर बहुत मामला हमारे हाथों से निकल जाएगा, ऑलरेडी हाथों से निकल रहा है। तो फिलहाल तो वो पीछे हट रहे हैं, डर रहे हैं। इधर से फ़लस्तीनी निकलते हैं तो वो पहुंचते हैं मस्जिद अक्सा में और वहां पर नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन वो इसराइल तैयारियां कर रहा है इनकी मुकम्मल पाबंदी के लिए, इनका रास्ता बंद करने के लिए मस्जिद अक्सा की तरफ ना जा सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि लाखों की फौज वहां पर लगाई गई और सिर्फ इनको मुसलमानों को, अरबों को यह दिखाना था कि देखो तुम्हारी सबसे बड़ी प्लेस पर हमारा कब्जा है, हम यहां पर फातेह हैं, हमारा हुक्म चलेगा। ये कोई मामूली चीज नहीं थी, यानी आपका किबला है और उस पर कब्जा किसी और का है और आप उसमें जा भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई मामूली चीज तो नहीं थी। तो फिलहाल वो इसमें पूरी तरह से नाकाम हुए, लेकिन नई तैयारियां जारी हैं, पीछे नहीं हटेंगे। यह बात आप ज़हन में रखें, ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये अपने इख्तिताम की तरफ जाकर ही इनका खात्मा होगा। ये ना सोचेंगे कोई इसराइल किसी पुरअमन हाल पर राजी हो जाए, ये भूल जाएं आप। फिर नाज़रीन, चाइना जो है वो डेली बेसिस के ऊपर आलमी महाज पर भी सरगर्म हो चुका है, सिफारती महाज पर भी, और जो असलहा और जो सप्लाई आ रही है वो भी उनको पूरी तरह से पहुंच रही है। ये अब जरा चाइना की नई स्टेटमेंट देखिए। द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट मूव immediately to stop the war in Gaza and consider our relief and a moral responsibility. The exposure of Gaza hospitals to repeated attacks and population suffering from starvation affects the necessity of ceasefire, फौरी ceasefire होना चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, अरब लीग की मीटिंग हुई है जिसमें इजिप्ट है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, कतर है, यूएई है, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं और उनकी एक अहम मुलाकात हुई है। फिलहाल तो मुलाकातें ही हो रही हैं, अब आप देखेंगे ये क्या फैसला करते हैं, क्योंकि फिलहाल तो ये कुछ भी अपना रियल प्रेशर दिखाने में अभी तक तो नाकाम हुए हैं। अभी एक अहम मुलाकात कही जा रही है, देखेंगे इसका आउटकम क्या सामने आता है। काफ़ी इसको डिस्कस किया जा रहा है इसराइल में भी और इधर उधर भी, काफ़ी अरब मीडिया में भी, कि ये कोई काफ़ी बड़ी मुलाकात हो रही है कि उनके सारे हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो इसमें जमा हुए हैं। इसमें अहम बात यह है कि इसमें ईरान नहीं है, हालांकि ये अरब लीग की मीटिंग है लेकिन इसमें ईरान नहीं है। तो देखिए इस पर क्या आता है। लेकिन कतर के हवाले से खबर यह है कि कतर अपने आप को डिटैच करना चाह रहा है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहा है कि एक तो अवामी दबाव बढ़ रहा है और मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। तो इसके नतीजे में इसराइल उल्टा टाइम बाय पर टाइम बाय किए जा रहा है। तो ये इसको वो अपने आप को ना साइड पे करना चाह रहा है। बहरहाल ये फिलहाल के हकायक हैं जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।